النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيته ومواليه وأجلانا بالبقاء في عزائه ومصيبته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا خالق کائنات مالک ارض و سما اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے اے پیغمبر ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب فرمائی. میرا تقریر کا موضوع ہے وہ اسرار صلح حدیبیہ ہے جو ہمارے مکرمی صاحب نے دیا ہے. صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح ہے کہ جس کو غزوہ جنگ سب کہہ سکتے ہیں اور اس کو اللہ نے فتح مبین سے تشبیہ دی ہے اور خطاب کیا ہے پیغمبر سے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. دیکھیں مفسرین کے درمیان اختلافات ہیں کہ فتح مبین سے کیا مراد ہے، لیکن اکثریت کا جو عقیدہ ہے کہ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے. دیکھیے لازم نہیں ہے کہ فتح اس کو کہا جائے جو تلوار سے ہو، کبھی کبھی قلم سے بھی ایسی فتح ہو سکتی ہے کہ جس کو خدا وند اعظم فتح مبین کہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس قلم کو چلانے والے علی ابن ابی طالب ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے پیغمبر اسلام سن 6 ہجری میں نکلے مکہ کی طرف. ارادہ کیا کیا کہ ہم عمرہ کریں گے اور وہاں قربانی دیں گے اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر چلے. دیکھیے انداز الگ ہے پیغمبر کے چلنے کا. چلے ہیں ادھر مکہ میں خبر ہو گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں. انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا اور مقابلے کے لیے نکل گئے. پیغمبر کو خبر ہو گئی. پیغمبر دوسرے راستے سے حدیبیہ کی جگہ پر پہنچ گئے. جب پیغمبر وہاں پہنچے تو پیغمبر نے کہا کہ جنگ تو کرنے کے لیے ہم نے آئے نہیں. ادھر سے قریش نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں. آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. پیغمبر نے کہا کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم زیارت بیت اللہ کریں گے اور چلے جائیں گے، قربانی کریں گے چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم جو قربانی کریں گے اس کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے، آپ کو ہی دے دیں گے. لیکن یہ نہیں مانے. اچھا پیغمبر جب مکہ سے چلے ہیں ارادہ کر کے چلے ہیں کہ ہمیں عمرہ انجام دینا ہے، تو جو کبھی نہ لڑنے والی فوج پیغمبر کی تھی، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اپنے تاکہ واضح ہو جائے، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتا ہے کہ عبداللہ بیٹا میرا گھوڑا اور تلوار لے آئے. بابا وہاں تو جنگ نہیں ہوگی. کہا نہیں لے آئے. کبھی کبھی ہم بھی اب بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو خطیب کہہ رہے ہیں، خطیب ہے نہیں، تو کبھی کبھی اپنا دل رکھنے کے لیے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. کبھی خطابت کی نہیں لیکن بیٹھ گئے تو کہنے لگے ہم بھی خطیب ہیں. تو یہ بھی یہی سوچ کر کہ کبھی تو جنگ کی نہیں، کم سے کم یہ تو ہو جائے گا کہ ہم لباس جنگ میں آئے ہیں.
بھلے ہی جنگ نہ آتی ہو. تیار ہو کر جب حدیبیہ پہنچے ہیں تو پیغمبر نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے اور صلح ہوگی. تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہم سے کہا تھا مدینے سے چلتے وقت کہ ہم مکہ بھی جائیں گے اور عمرہ بھی کریں گے اور قربانی بھی دیں گے. پیغمبر نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہوگا. اب کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں ہم جنگ کریں گے. پیغمبر نے کہا نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے. کہا ہم جنگ کریں گے. پیغمبر نے کہا جائیں جنگ کریں. تو کہتے ہیں کہ جب یہ گئے ادھر سے قریش تو تیار بیٹھے تھے جنگ کے لیے. جیسے انہوں نے حملہ کیا یہ فرار کر گئے. اب جب فرار کر کے پیغمبر کے پاس سے گزر رہے تھے, تفسیر صافی میں یہی لکھا ہے, جب گزر رہے تھے تو پیغمبر دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اب لوگ ہم سے نہ پوچھیں کہ جب فراری کی بات ہوتی ہے آپ مسکراتے کیوں ہیں. ارے ہم نے یہ عمل پیغمبر سے سیکھا ہے, جب کسی بھگوڑے کو دیکھو تو مسکرا ضرور لینا. ایک صلوات محمد پر. جب پیغمبر کے کیا سنت ہے تو پیغمبر نے کہا دیکھ کر ان کو مسکرائے اور پھر اس سے کہا کہ جو ہمیشہ جنگوں میں سب سے آگے رہتا تھا, واہ, کہ یا علی جاؤ اور جنگ کرو. اب جب میرا مولا تلوار لے کر نکلا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بدر و احد میں خندق میں دیکھ چکے تھے وہ سامنے نہیں آئے. آخر بات صلح پر پہنچ گئی. اب جب کسی نے کہا کہ پیغمبر سے کہ ہم صلح نہیں کریں گے, دیکھیے پیغمبر نے جب کہا کہ صلح ہوگی ادھر سے نمائندہ آ گیا سہیل بن عمرو اور شرائط لکھنے شروع ہو گئے. تو پیغمبر نے کہا یا علی لکھیے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامنے سے سہیل بولا کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں, بسمک اللہم لکھیے. مولا کائنات نے مٹایا اور لکھ دیا بسم اللہ. لیکن آگے جو جملہ تھا کہ یہ صلح سہیل کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی ہو رہی ہے. سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو کبھی آپ سے نہ لڑتے. دیکھیے ایک کافر ہے جانتا ہے کہ اگر رسول مان لیا جائے تو رسول سے جنگ نہیں ہوا کرتی. دیکھیے کافر ہے لیکن جانتا ہے کہ رسول سے جنگ نہیں ہوا کرتی, رسول سے بحث نہیں ہوا کرتی. اب جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ یا علی مٹا دیجئے تو میرے مولا نے نامے کو لیا, قلم کو لیا اور رسول کی گود میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. میں کہوں گا ہے میرے مولا بچپن سے لے کر آج تک آپ نے اپنے آقا کی کوئی بات کبھی رد نہیں کی. آنے والے مؤرخ بھی یہی لکھ دیں گے کہ کم سے کم ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ علی نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی. لیکن میرا مولا ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دیکھو نبوت کے صرف اور صرف دو گواہ ہیں, ایک اللہ اور ایک علی. اگر آج میں محمد الرسول اللہ کاٹ دیتا ہوں تو لوگ کہیں گے تنہا علی گواہ تھا, اس نے بھی مٹا دیا. اور دوسری بات, کیونکہ دوسری آیت میں کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے. یہاں ضم سے مراد اعتراضات ہیں جو یا رسول اللہ جو آپ پر اب اور آنے والے اعتراضات ہوں گے ہم نے ان کو معاف کر دیا, برطرف کر دیا. اور یہاں ثابت بھی ہوا علی نے اس لیے محمد الرسول اللہ نہیں مٹایا. تاریخ ابن خلدون میں یہی لکھا ہے کہ پیغمبر نے نام لیا, محمد الرسول اللہ مٹایا, کاٹا, اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا.
علی نے ایک بات پیغمبر کی بات کا انکار کر کر زمانے کو یہ بتا دیا کہ دیکھو پیغمبر لکھنا بھی جانتے اور پڑھنا بھی جانتے ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ ورنہ آپ دیکھیے مولا کی ولادت سے لے کر اور شہادت تک پوری زندگی سیرت پیغمبر پر گزری ہے مولا کی. سبحان اللہ. کیونکہ زمانہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب جو محمد الرسول اللہ آپ کسی ان پڑھ کو تو جانتا نہ ہو لکھنا پڑھنا اس کو کہیں کہ اس کو فلاں لفظ لکھا اس کو مٹا دیں. مٹا سکتا ہے؟ اچھا آپ اگر کہیں گے کہ اس پورے ورق پر ایک لفظ ایسا ہے اس کو کاٹ دو، اب وہ تو پورے ورق کو ہی کاٹ دے گا اور پھر اس سے کہیں اس کی جگہ فلاں چیز لکھیے. واہ 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 سبحان تو اللہ. جب پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو کاٹ کیسے رہے ہیں، لکھ کیسے رہے ہیں؟ تو یہ معصومین کے کلام میں، فعل میں، قول میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں. بے شک. اور دیکھیں صلح حدیبیہ، اس کے بہت سارے اثرات ہیں اسلام پر، مذہب اسلام پر. دیکھیے جب لکھنا شروع ہوا یہاں تک ہو گئی، اس کے بعد لکھا گیا کہ سہیل نے کہا کہ 10 سال تک، یا بعض تواریخ کی کتابوں میں 7 سال بھی ہے لیکن وہ قول ضعیف ہے، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. پیغمبر نے کہا اوکے ٹھیک ہے، ادھر سے بھی کہا گیا اوکے. اس کے بعد کہا گیا کہ جو مسلمان مکے میں آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کافر مدینے جائے گا تو پیغمبر اس کو واپس کریں گے. تو پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں. علی بھی لکھتے چلے گئے، جو بھی بات کہتے گئے میرے مولا لکھتے چلے گئے. سامنے بیٹھے ہوئے کچھ حضرات نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ جب ہمارا کوئی ان کے پاس جائے تو وہ واپس نہ کرے اور ان کا ہمارے پاس آئے تو ہم واپس کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات آج کے زمانے میں بالکل ایسے ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب شیعہ اور سنی کا مسئلہ آتا ہے تو سنیوں کے یہاں سے ایک ہی بات آتی ہے، اپنے عوام کو ان کے مولوی یہی سمجھاتے شیعوں کے پاس مت جانا، لیکن کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی شیعہ عالم نے کہا ہو اپنی کسی عوام سے کہا ہو کہ سنیوں کے پاس مت جانا، کیونکہ شیعوں کو پتا ہے اگر جائے گا تو کر کے آئے گا شیعہ، اور سنیوں کو یہ پتا ہے کہ اگر ہمارے والا ادھر گیا تو گیا. سلوات کے محمد والے اس کے بعد بہت سارے شرائط لکھے گئے کہ آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، آپس میں کوئی قبیلے نہیں لڑیں گے. لیکن اس صلح سے یہ فائدے ہوئے کہ اس صلح کی وجہ سے اسلام کو رسمیت ملی. اس سے پہلے اسلام ایک رسمی مذہب نہیں تھا صرف مدینے میں. اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوا کہ جب یہ ہو گیا کہ 10 سال اب کوئی جنگ نہیں ہوگی تو پیغمبر نے دعوت جہانی شروع کر دی، اب خطوط لکھنا شروع کر دی، اب روم کی طرف، اب ایران کی طرف، اب حبشہ کی طرف. اور اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور اسی کی وجہ سے خیبر فتح ہوا. بے شک بے شک. اور سب سے بڑی فتح مکہ. دیکھیں جب پیغمبر مدینے سے نکلے ہیں، جب ہجرت کی ہے پیغمبر نے تو کس وقت نکلے؟ دن میں یا رات میں؟ رات میں. جب چاروں طرف کفار نے گھیر لیا تو پیغمبر رات میں نکلے اور پیچھے کس کو چھوڑا؟
میں سوال کروں گا یا رسول اللہ بچپن سے کفار کے بچوں کی بچپنے میں علی نے ہڈیاں توڑی ہیں, آپ جا رہے ہیں علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, یا رسول اللہ وہ آپ کے دشمن بھی ہیں علی کے بھی ہیں, علی کو چھوڑ کر جا رہے ہو کس بنا پر؟ وہ علی کو قتل کر دیں گے. تو عجب نہیں پیغمبر آواز دے کہ جب میں مکے سے نکل رہا ہوں تو دیکھو میں کر کیا رہا ہوں. پیغمبر جب نکلے تراغ کو لیا, چٹکی میں رکھا, سورہ یاسین کی تلاوت کی اور ان کے اوپر پھینک دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ تو پیغمبر سمجھانا یہ چاہ رہے کہ جب میں نکل رہا ہوں تو میں دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, کہ جب یہ ایک چٹکی تراغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ابو تراغ کا مقابلہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا اثر ہوا؟ واہ 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 واہ. اثر یہ ہوا کہ جب پیغمبر نکلے ہیں تو رات میں نکلے ہیں, واہ. اور جب واپس آئے ہیں فتح مکہ کے وقت اب دن میں آ رہے ہیں تو کسی نے اپنے دروازے سے جھانک کر کسی عورت نے کہا اپنے شوہر سے کہ دیکھو پیغمبر جا رہے ہیں, موقع اچھا ہے قتل کر دو, قتل کر دو, اچھا موقع ہے, رات کو بچ کے بھاگ گئے تھے اب قتل کر دو. تو شوہر نے کہا بیوقوف ہو, پاگل ہو, پیغمبر کو تو دیکھ رہی ہو لیکن پیغمبر کے پیچھے جو علی آ رہا ہے اس کو جس نے تیرے بیٹے کو مارا, جس نے تیرے بھائی کو مارا. محمد وآل محمد.